السلام علیکم۔ آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا پیپر 1 جو ہے اس کو ترتیب وار اس کے جو سوالات ہیں اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری جو پہلی 2 ویڈیوز ہیں وہ ای میل سے متعلق ہیں، اور آج ہم ایک اور اہم سوال پیپر 1 کا جو ہے تفہیم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ اچھی بات جو ہے یہ پھیلے، کیونکہ یہ آپ یقین مانیں نیا سلیبس ہے اور بچوں کو بھی اس کے بارے میں جاننے کے لیے جاننے کی بہت ضرورت ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اصل سوال پہ آنے سے پہلے جیسے میں کوئی ایک اچھی بات اپنے پیارے طلبہ سے کرتی ہوں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اور اپنے جو رشتے ہیں ان کو اون کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دیکھیں اون کرنا کیا ہوتا ہے، اپنا سمجھنا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں میرے والدین، میرا بھائی، میرا کمرہ، میرا اسکول، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سے ہم اس محبت میں اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو اسی طرح سے آپ جو طلبہ ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کریں اور اپنے وطن سے منسلک ہر چیز جو بھی ہے اس سے محبت کریں۔ تخریب کاری سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، بااصول بنیں، سچ بولیں، اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو بہت سارے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم اپنے اصل کام کی طرف۔ اصل کام ہے ہمارا تفہیم۔ تفہیم میں آپ کو ایک پیراگراف مکمل دیا جائے گا اور اس پیراگراف کے نیچے آپ کے سوالات ہوں گے، اور ان سوالات کو آپ نے انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں لکھنا ہوگا۔ اب اس کے کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ تفہیم کو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے تفہیم کا پیراگراف آیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو اپنی فہم و فراست سے حل کرنا ہے۔ تفہیم کا جو لفظ ہے وہ نکلے فہم سے۔ فہم ہوتی ہے عقل، سوجھ بوجھ۔ تو طلبہ کی عقل کو جانچنے کے لیے یہ ایک آسان کام انہوں نے رکھا ہے کہ بچہ جو ہے اس پیراگراف کو سمجھ کر یہ نہیں کرنا کہ اوپر پیراگراف پڑھا جو سوال ہے، جیسے آپ سابقہ 5th 6th کلاس میں کرتے تھے، وہاں نشان لگا دیا کتاب میں اور وہی پکڑ کے آپ نے اپنی کاپی میں لکھ لیا۔ نہیں، بار بار وہ کوشچن کے اوپر ہر سوال پہ آپ کی انسٹرکشن یا تھوڑی سی ہدایت دی ہوئی ہوتی ہے، جیسے مخصوص الفاظ میں کریں، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا کہ سادہ الفاظ میں کریں۔ تو آپ نے پیراگراف کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اپنی سادہ زبان میں اس کو کرنا ہے۔ لیکن سوال جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب لکھنا ہے آپ نے، اور جتنا پوچھا گیا ہے اتنا جواب لکھنا ہے۔ ہر سوال کے آگے آپ کے نمبر دیے ہوئے ہوں گے، خود اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ سوال اس کی سوال کی تفصیل کتنی ہے۔ اگر 1 نمبر کا ہے تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ اس کو جواب دینا ہے۔ اگر 2 نمبر کا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس کو کتنا لکھنا ہے۔ تو خود جو نمبر سائڈ پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہی آپ کو بول بول کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنا لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اس میں قول آ جاتا ہے، کوئی اشعار آ جاتے ہیں، تو آپ نے وہ شعر ہی نہیں لکھ دینا، اس کا مفہوم یا اس کا مرکزی خیال نکال کر آپ نے اس کو جواب میں لکھنا ہوگا۔ اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ اب پیٹرن کے لیے ظاہر ہے مجھے کوئی پیراگراف تو پڑھنا پڑے گا نا، اور میں بہت تھوڑا سا آپ کے سامنے پیراگراف پڑھوں گی، اور اس میں سے میں نے خود ہی سوال بنائے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور ان کے جواب بھی دے دیں گے۔ تو وہ آپ نے اب پیراگراف جو ہے اس کو دھیان سے سننا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، 4-5 لائنز کا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ انسان میں 2 طرح کی عادتیں ہوتی ہیں، ایک اچھی اور دوسری بری۔ بری عادت صرف برے لوگوں میں نہیں ہوتی، اچھے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ سگریٹ نوشی بھی ایک ایسی ہی بری عادت ہے۔
اس کا شکار اچھے خاصے سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگ ہوتے نظر آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سگریٹ نوشی کے نقصانات سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی میں روپے پیسے کا اور صحت کا نقصان ہے، اور یہ کہ صحت کا نقصان تو ذاتی نقصان ہوا، لیکن قومی لحاظ سے دیکھیے تو ہمارے ملک میں اربوں روپے کے تو صرف سگریٹ پھونکے جاتے ہیں، حالانکہ یہ رقم بچت کر کے اسے کتنے مفید کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس سے علاج معالجے میں جو اخراجات اٹھتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اس کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ بڑوں کی دیکھا دیکھی نوجوانوں میں بھی سگریٹ نوشی کی وبا پھیلتی جا رہی ہے، اور بعض اوقات تو نہایت کم عمر بچوں میں بھی خاص طور پر محنت کش بچوں میں سگریٹ نوشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ امیر گھرانے کے لڑکے اسے بطور فیشن اپنا رہے ہیں۔ یہ ہمارا پیراگراف ہے، اور کافی یہ دو اقتباس ہوتے ہیں، ایک لمبا پیراگراف ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے اور صرف سمجھانا ہی ہے، ظاہر ہے سمجھانا مقصود ہے، تو میں نے اس میں سے کچھ سوالات بھی بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو پیراگراف ہے اس میں سے میں 3 سوال آپ کو بنا کے ان کے آنسر کیسے دینے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس پیراگراف میں سے پہلا سوال کیا بنے گا کہ سگریٹ نوشی کے 2 نقصانات کیا ہیں؟ اس کے ساتھ میں نے اس کے نمبر 2 لگا دیے ہیں۔ ایسے ہی ہوگا، آپ کی تفہیم ہوگی، نیچے سوالات ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے نمبر درج ہوں گے۔ تو میں نے اس کا جواب لکھا ہے، سگریٹ نوشی کے 2 نقصانات ہیں، روپے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس طرح علاج میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ بس جتنا پوچھا ہے اتنا بتانا ہے۔ دوسرا سوال میں نے بنایا ہے، قومی لحاظ سے سگریٹ نوشی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ قومی لحاظ سے ہوتا ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ اتنی سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا، اور یہ میں نے دیا ہے 1 نمبر کا، کیونکہ 1 لائن کا آنسر ہے اس کا۔ سگریٹ نوشی سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، سگریٹ سے بچائے پیسے کیسے خرچ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا کریں گے، سگریٹ نوشی کو ترک کر کے بچت شدہ پیسے مفید کاموں پر خرچ کر سکتے ہیں، عوامی اور ملکی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، کن لوگوں میں سگریٹ نوشی کا رجحان بڑھ رہا ہے؟ اس کا جواب ہوگا، نوجوانوں اور کم عمر بچوں میں دن بدن سگریٹ نوشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ محنت کش بچے جو ہیں وہ سگریٹ کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ اور آخری سوال میں نے بنایا ہے، اس کے 3 نمبر کر دیے ہیں، تھوڑا سا یہ ڈیٹیل ہے۔ 5واں اور آخری سوال ہے، امیر گھرانے کے لڑکے سگریٹ نوشی کو کس انداز سے لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، امیر گھرانے کے بچے سگریٹ نوشی کو فیشن کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ جناب آج ہمارا آپ کا آج کا جو لیسن تھا وہ تھا، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یقین مانیں جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور اتنے آسان پیراگراف دیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ایک تو سادہ الفاظ استعمال کریں، جو لکھیں جتنا پوچھا گیا ہے اتنا جواب دینا ہے، پیراگراف کو بار بار 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اس میں سے اپنے اون ورڈز میں سے آپ نے اس کو جو متبادل ان الفاظ کے آپ کے پاس لفظ ہوں سادہ زبان میں، ان میں آپ نے اس کو جواب کو لکھ دینا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں ٹائم ڈیوریشن وقت کے ساتھ ساتھ کم کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پیارے پیارے جو طالبات ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن اپنا وقت نکال کر آپ اپنے پڑھائی کی طرف جو ہے دھیان دیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو سے اپنے آپ کو اپنی اردو پیپر 1 میں جو سوالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کی مشق کریں، اس کی دہرائی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخری دفعہ پھر کہہ دیتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔